الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کر مصطفیٰ دے تو درد غلامی کر مصطفیٰ دے تو درد غلامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے تو درد غلامی نہیں اس کو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے اور صدیق فاروق عثمان معمون مولا علی شیر یزدان مانگو تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی کر مصطفیٰ دے تو درد غلامی کر مصطفیٰ دے اور شبیر بچڑے کھوائے تے تابن دی گلے بچڑے کھوائے تے تابن دی گلے حیران رہ گئے کوفی تے شامی حیران رہ گئے کوفی تے شامی کر مصطفیٰ
دی غلامی کر مصطفیٰ دے۔ حمد و ثنا کے بعد حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ نعت شریف اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد بالخصوص محترم المقام خادم الفقراء حضرت گلباز مغل قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور میرے برادر اکرم حضرت علامہ قاری کلیم اللہ سنتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی شفقت اور حکم کے تعمیر کرتے ہوئے آج کی اس پرنور اور خوبصورت شاندار عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں میری اور آپ لوگوں کی حاضری ہے۔ دعا ہے اللہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج میں نے جو موضوع مختص کیا ہے وہ ہے سرور انبیاء کی رحمت للعالمین۔ چونکہ حضرت تقریباً ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں 12 روزہ، اور مجھ سے پہلے تقریباً یکم ربیع الاول شریف سے لے کر آج 11 ربیع الاول شریف ہے، آپ احباب نے مجھ سے بہتر اچھے سریلے جوشیلے خطباء کو علماء کو سنا ہے، انہوں نے آپ کو میلاد شریف بھی سنایا ہوگا۔ اس وجہ سے میں نے آج یہ موضوع مختص کیا ہے کہ حضور کی رحمت للعالمین کو بیان کیا جائے، چونکہ آج کے اس دور کے اندر سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلط طریقے سے اپنا رہے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ بنا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند تھے، ظاہر ہے حضور امن پسند تھے تبھی اسلام پھیلا، لیکن وہ صرف اس ایک جملے کی طرف آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ حضرات اگر صرف اس معنی کو لیا جائے تو 72 جنگیں لڑی گئی ہیں سرور انبیاء کے دور، جن میں سے 35 غزوات ہیں، 35 غزوات ہیں جن میں خود سرور انبیاء تشریف لے گئے۔ غزوہ کہتے ہی اسے ہے جس میں سرور انبیاء خود تشریف لے جائیں۔ 35 جنگیں وہ لڑی ہوئی، اور آج کے ہمارے بہت سارے دوست وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ حضور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اسلام امن پسندی کا درس دیتا ہے، امن کے علاوہ کوئی عمل کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔
مانتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن میں نے اس موضوع کو صرف اس لیے چنا ہے، آج سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا کی رحمت للعالمین کا معنی و مفہوم بھی ہم سمجھیں گے، اور یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ سرور انبیاء کی عزت و ناموس کی خاطر، ختم نبوت شریف کی خاطر امت مسلمہ کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیا وہاں بھی ہمیں اسلام امن کا درس دیتا ہے کہ نہیں۔ یہ آج ہم انشاءاللہ اس تھوڑی سی دیر کی حاضری میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے کہ آیا آج کے اس دور کے اندر ہم صحیح چل رہے ہیں یا نہیں۔ ویسے تو آج کل اللہ رحم فرمائے عوام اہل سنت کا مزاج ایسا ہو چکا ہے کہ وہ زیادہ تر سریلے مولوی سنتے ہیں، سریلے خطاب، اور جس میں تھوڑا جوش اور ولولہ ہو، وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ بہرحال جو کچھ گزارشات کروں گا وہ یہی سادہ انداز ہوگا، اگر پسند آئے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو میرے استاد جی قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلمہ بن کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اور آپ نے ایک قانون بنا دیا تھا کہ جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، آج کے بعد سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا کے ظاہری وصال مبارکہ کے بعد وہ حضور کے تبرکات ہیں، حضور کے وہ ساتھی ہمارے لیے برکت کے لیے ہیں، وہ نہ کسی جنگ میں شریک ہوں گے، نہ وہ کسی لشکر کے ساتھ جائیں گے، نہ وہ کہیں بھی باہر ہمارے ساتھ جائیں گے، ان کو صرف ہم حضور کے تبرکات سمجھ کے زیارت کیا۔ جب اس لعنتی نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا قانون خود ہی توڑ ڈالا، فرمایا چاہے آپ بدری ہو، احد والا ہو، یا غیر بدری ہو، غیر احد والا ہو، جو کوئی بھی ہے اس کو عزت میری ہے رسول اللہ کی وجہ سے۔ آج مسئلہ آن پڑا ہے حضور کی عزت پر، آج میں اپنا بنایا ہوا قانون توڑتا ہوں، بدری بھی جائیں گے، احد والے بھی جائیں گے، غیر احد والے بھی جائیں گے، غیر بدری بھی جائیں گے۔ تو اگر تو سمجھ آئی جو میں عرض کروں گا تو سبحان اللہ، نہ آئے تو پھر حضور کا ذکر جو ہے ہر کسی کو، آپ کو بھی، مجھے بھی، قادری صاحب کو بھی عزت حضور کے ذکر کے صدقے ملنی ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کا فرمان ہے اور ان کے فرمان کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ انہوں نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑا ہے، انہوں نے فرمایا کہ عزت جس کو بھی ملی یار حضور کے صدقے سے ملی، آج چاہے بدری ہے، احد والا ہے، سبھی شریک ہوں گے، چونکہ مسئلہ ان کی عزت کا آ گیا۔ تو اس وجہ سے عزت حضور کے ذکر کے صدقے ملنی ہے، آپ کو بھی، مجھے بھی۔ جو گزارشات کروں گا اگر پسند آئے تو سبحان اللہ کہیے گا۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں۔ اللہ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے محبوب مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ آیت مقدسہ کا لفظی ترجمہ ہے، واو بمانا اور، ما بمانا نہیں، ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، کا کے اندر ہو ضمیر محفوظ ہے جس کا معنی بنتا ہے اے محبوب۔ یہ معنی بھی کرنے والی اعلیٰ حضرت سرکار کی عظیم ہستی ہے۔ باقی آپ نے کسی نے لکھا اے نبی، اے رسول، لیکن جو محبت والے ہوتے ہیں، آج چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ
جتنے محبت ہوئے اتنے عیب نہیں تکے جاندے، اتنے ویڈیائیں ہی بیان ہوندیاں، شانہ ہی بیان ہوندیاں۔ تے پھر اعلیٰ حضرت او لفظ چنیا بھائی جڑا سب تو اونچی شان والا، اے محبوب نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمت بنا کر للعالمین سارے جہان کے۔ لیکن عربی لغت کے اندر اس میں نفی اور اثبات کا قانون اپنایا گیا ہے۔ ماں کے ساتھ نفی کی گئی ہے اور اللہ کے ساتھ اثبات کیا گیا ہے، تاکید کی گئی۔ اللہ رب العزت نے یہ قانون کیوں اپنایا کہ ماں کے ساتھ نفی کرے اور پھر اللہ کے ساتھ اثبات کرے؟ محققین عربی لغت کی اس مفہوم کے لیے بہت ساری تجویدیں پیش فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت عربی لغت کے مطابق صرف فرماتا وَأَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو اس کا معنی بنتا اور ہم نے بھیجا آپ کو اے محبوب سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ حالانکہ قرآن کا کوئی بھی لفظ، کوئی بھی آیت، کوئی بھی پارہ بغیر معنی کے نہیں ہے۔ ہر ایک لفظ کے اندر اگر امت مسلمہ میں سے کوئی امتی پڑھے تو اس کو ہر لفظ کے بدلے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں۔ تو کیا قرآن کے کسی بھی حرف کا معنی نہیں ہوگا؟ ہر ایک لفظ کا معنی ہے۔ اس میں محققین سب سے پہلے تفسیر ابن کبیر والے، اس کے بعد تفسیر تبیان القرآن والے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ تجوید پیش فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے عربی لغت کے اندر نفی اور اثبات کا استعمال کیوں کیا؟ فرماتے ہیں اس کی پہلی تجوید، اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں پر بتانا چاہ رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو پہلے انبیاء کی طرح نہیں بھیجا۔ پہلے انبیاء کو بھیجنے کا طریقہ کیا تھا؟ کسی کو کسی خطے کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، کسی کو کسی شہر کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، کسی نبی کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، کسی کو کسی بر اعظم کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، کسی کو کسی قوم کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، جس کو قرآن نے بھی بیان فرمایا کہیں قوم ہود کا ذکر ہے، کہیں قوم لوط کا ذکر ہے، کہیں قوم سمود کا ذکر ہے، کہیں قوم ابراہیم کا ذکر ہے، کہیں بنی اسرائیل کی قوم کا ذکر ہے۔ لیکن اے محبوب ہم نے آپ کو ان انبیاء کی طرح نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو کسی ملک کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو کسی بر اعظم کے لیے ملک پر نبی بنا کے نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو کسی خطے یا کسی قوم کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، بلکہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسری دلیل، دوسری تحقیق فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا پہلے انبیاء کی طرح۔ اس کا معنی فرمایا کہ اس طرح پہلے انبیاء کی طرح ہم نے آپ کو نہیں بھیجا کہ پہلے ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام آئے، ان کے بعد دوسرے انبیاء، پھر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی نبی بنے، پھر اسماعیل علیہ السلام بھی نبی بنے، پھر موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا پہلے انبیاء کی طرح کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، چاہے وہ ذلی ہو، بروزی ہو، جو صورت بھی ہو۔ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اس طرح کہ
جس طرح پہلے ہر نبی کے بعد نبی آتا تھا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسری دلیل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی رحمت کو بیان فرمایا۔ رحمت کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کسی کے اندر رحمت رکھنا، اور دوسرا طریقہ کسی کو سراپا رحمت بنا کر بھیجنا۔ تو فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان انبیاء کی طرح کہ جن میں سے کئی انبیاء کے اندر ہم نے رحمت رکھی تھی، کئی انبیاء کو ہم نے بہت ساری رحمت عطا کی۔ اب رحمت رکھنے اور سراپا رحمت بنانے میں فرق کیا ہے؟ رحمت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رحمت کے بعد کبھی زحمت بھی آ سکتی ہے، یعنی پیار کے بعد غصہ بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رحیم بھی تھے۔ ایک وقت آیا کہ آپ نے اپنی پوری قوم کے لیے بد دعا کر دی، پھر طوفان نوح آیا، جو آپ کے ماننے والے تھے وہ کشتی میں سوار ہو کر کے بچ گئے، باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو فرمایا، اسے آسان لفظوں میں اگر سمجھے تو یوں سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں رحمت رکھی ہے۔ سردیوں کی سخت راتیں ہیں، بچہ اپنی ماں کے پاس سویا ہو، اگر وہ حاجت کر دے، بستر گیلا ہو جائے، سردی ہو، ماں بچے کو خشک جگہ پر لٹائے گی، خود ٹھنڈی جگہ پر سردی میں لیٹ جائے گی، یہ اس کی رحمت ہے۔ اگر دوسری سائیڈ پہ بھی خشک جگہ پہ یہ معاملہ پڑتا ہے تو پھر وہ اپنے سینے پہ سلا دے گا۔ یہ ماں کی رحمت ہے جو اللہ رب العزت نے اس کے دل میں رکھی ہے۔ لیکن جب وہی بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں کی یہ رحمت زحمت میں بھی بدل جاتی ہے۔ اگر وہ سکول نہ جائے، مسجد میں پڑھنے نہ جائے تو ماں تھپڑ بھی مارتی ہے، جوتے بھی مارتی ہے۔ یہ ہے رحمت رکھنا۔ تو فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ایسی رحمت رکھ کر کے ان انبیاء کی طرح کے جنہیں ہم نے رحمت عطا کی تھی، بلکہ ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت للعالمین ہونے کے متعلق آپ کو سمجھ تو آ چکی ہوگی کہ موضوع کیا چل رہا ہے۔ اب رحمت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے رحمت عامہ اور ایک ہے رحمت خاصہ۔ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی قسم ہے۔ اور رحمت عامہ جو ہے سرور انبیاء کی، اس میں ہر چیز آتی ہے، جانور ہو، انسان ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، رحمت عامہ میں سرور انبیاء کی رحمت عامہ میں وہ ضرور آئے گا۔ اور رحمت عامہ سے کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، کوئی بھی فیض پا سکتا ہے، وہ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو۔ لیکن رحمت خاصہ جو ہے وہ صرف ایمان والوں کے لیے۔ رحمت عامہ کی ایک دلیل دیتا چلوں، المستدرک علی الصحیحین حوالہ ہے۔ مستدرک شریف بھی حدیث پاک کی کتاب ہے، اور علی الصحیحین کا مطلب ہے صحیح مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف، انہیں صحیحین کہا جاتا ہے۔ دونوں کتابوں کی روایت ہے
حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرماتے ہیں غزوہ احد کے وقت جب کفار مسلمانوں پہ غالب آئے تو ایک کافر نے معاذ اللہ استغفر اللہ سرور انبیاء علیہ تحیت و سلام کے دندان مبارکہ شہید کر دیا. تو بہت سارے صحابہ کرام نے عرض کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ ان کافروں کے لیے بددعا کیجئے جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انی ابعث لعنا وانما بعثت رحمتا. فرمایا اے میرے صحابہ مجھے نہیں بھیجا گیا ہے کہ میں کسی کو لعنت کروں، میں کسی کے لیے بددعا کروں، اس لیے مجھے نہیں بھیجا گیا ہے. فرمایا کہ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں سب کے لیے ایک جیسی رحمت کروں، سب کے ساتھ ایک جیسا پیار کروں. میں کسی کو اللہ سے دور کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، سبھی کو اللہ کریم کے نزدیک کرنے کے لیے بھیجا گیا. یہ رحمت عامہ کی دلیل ہے کہ وہاں کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دندان مبارکہ بھی شہید کر دیے. صحابہ نے درخواست بھی کی کہ آپ بددعا کریں، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میں لعنت و بددعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو اللہ کی طرف سے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. ایک اور روایت یاد آتی ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور خود ترمذی شریف والوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. یہ ضعیف حدیث ہے. وہ مائی صاحبہ کا ذکر ہے کہ جب حضور علیہ السلام اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو وہ کوڑا پھینکا کرتی تھی. یہ ضعیف حدیث ہے، اس لیے سمجھانے کے لیے صرف ایسے ہی آپ کو سنا دی ہے، وگرنہ اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے. چونکہ وہ رب العالمین، وہ اللہ کریم کی ذات جو محبوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو مبارک نہیں دیکھ سکتا، جو محبوب کریم کے چہرے کے اوپر غصہ نہیں دیکھ سکتا، وہ رب کیسے برداشت کرتا کہ ایک مائی اس کے محبوب پر کوڑا پھینکا جسے خود رب نے اپنے پاس عرش پہ بلایا ہو. موسیٰ علیہ السلام بھی درخواست پیش کرتے رہے ہو یا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما. اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر پائے. زندہ باد زندہ باد کھول کے نعرہ لایا کرو. یہ تو میں گل آخر تے تساں سنانی ہے. تاجدار ختم نبوت ہے یہ عقیدہ جڑانا ہے. اس دی اخیر تے گل ہونی جس مقصد واسطے میں آیا. 3 سال تو یہ پروگرام برادر اکبر حضرت علامہ قاری کلیم اللہ سردی صاحب مجھے حکم فرماتے رہے کہ یارا ٹائم میں گینا تو آنا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک یا رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کیسے برداشت کرتی کہ جسے رب اپنا محبوب بنائے، جسے رب اپنے پاس بلائے، جسے رب یہ فرمائے کہ جہاں جبرائیل جاتے ہوئے فرمائے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جلتے ہیں، خدا فرمائے محبوب تو اپنے نالین پاک کے ساتھ آ میری گاہ. اس محبوب پر اگر
اگر کوئی مائی پورا پھینکے تو کیسے اللہ رب العزت برداشت فرمائے؟ اور میرے استاد جی فرماتے ہیں کہ میلاد شریف منایا کرو، میلاد شریف منان نال دو فائدے ملے، دو فائدے، ایک تے شیطان ذلیل ہونا، دوسرا ایمان مضبوطی ملنی۔ حضور نے ذکر سن کر کے شیطان ذلیل ہونا، کیونکہ شیطان ترے دفعہ ہویا، ترے دفعہ زندگی میں او مردود قرار دیتا گیا تامی نہیں ہویا، لانتی قرار دیتا گیا تامی نہیں ہویا، جنت جو کڑیا گیا تامی نہیں ہویا، ترے موقع تے رویا، یا سرور انبیاء دی ولادت با سعادت سے وقت رویا، یا سورہ فاتح شریف دی نزول تے رویا، یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دے صحابہ دے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ تو شیطان ذلیل ہوتا ہے جب بھی حضور کا ذکر ہو، حضور کی میلاد کا ذکر ہو، اور انسان کے مسلمان کے ایمان کو تقویت ملی۔ تو رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ کی رحمت کا معنی یہ ہے کہ حضور، اللہ رب العزت فرماتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میری شان کے لائق نہیں کہ تم میرے محبوب ان میں موجود ہو اور میں ان کو عذاب دوں۔ یہ رحمت للعالمین کا معنی ہے۔ پہلے انبیاء کی امتوں میں سے جو شخص گناہ کرتا تھا رات کو کرتا ہوتا تو صبح اس کے ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، صبح کو کرتا تو مغرب کے بعد اس کے ماتھے پہ لکھا جاتا کہ اس نے آج یہ گناہ کیا ہے۔ حضور کی یہ رحمت للعالمین ہے بھائی کہ ہم دن میں جتنے جھوٹ بولیں، ہم جتنے دن میں گناہ کریں، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی کریں، کسی کے ساتھ بغاوت کریں، تو ہمارے ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا کہ اس نے یہ گناہ کیا۔ یہ حضور کی رحمت للعالمین ہے جس کو آج کی امت نے غلط مطلب دے دیا۔ رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی محبوب علیہ السلام اپنی قبر اطہر میں موجود ہو کر کے اپنی امت کے لیے استغفار کر رہے ہیں، اور بروز قیامت خود ہی اپنی شفاعت مبارکہ کے اندر چھپائیں گے۔ اور سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا کی یہی رحمت للعالمین ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دکھایا کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جو جنتی ہے اور یہ اولاد ہے جو جہنمی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا جہنم والوں میں سے، تو 3 دن تک محبوب علیہ السلام غار ثور میں سجدے میں گرے رہے۔ یہ رحمت للعالمین ہے۔ صحابہ جا کر کے منتیں کرتے رہے، حضور آپ کا رب آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کو بخش دے گا، آپ اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھائیے۔ 3 دن تک محبوب دو عالم نے سر مبارک نہیں اٹھایا، مالک میری امت کو بخش دے گا۔ پھر صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھا رہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی ہستی ہے جو آپ کا سر مبارک سجدے سے اٹھوا سکتی ہے، تو سارے صحابہ لوٹے سیدہ کائنات، طیبہ طاہرہ، عالمہ فاضلہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور عرض کی کہ حضور 3 دن سے سجدے میں ہیں، رو رو کر گڑا گڑا کر اپنے رب سے درخواست کر رہے ہیں مولا میری امت کو بخش دے۔ آپ درخواست کیجئے، کیونکہ حضور اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب آپ تشریف لائیں تو پھر بھی سرور انبیاء نے سر مبارک نہ اٹھایا۔
آپ نے عرض کی مولا میں بروز معاشر رب کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی، اپنے بچوں کی قربانی کا صدقہ پیش کروں گی، اپنی سردیوں کی طویل راتوں کی عبادت کا صدقہ پیش کروں گی کہ مولا میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ آپ سر مبارک اٹھا لیجیے۔ اس وقت تک سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا نے سر مبارک نہیں اٹھایا جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام نہ آئے۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ درخواست پیش کر چکی تو پھر جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کی ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو 3 حصوں میں بانٹ کر کے معاف فرما دیا۔ عرض کی ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے وہ لوگ کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کو اللہ رب العزت اپنے کرم و فضل سے بخش دے گا۔ پھر دوسری وہ جماعت ہوگی کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھا ہوگا۔ تیسری وہ جماعت ہوگی ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ کی شفاعت و سفارش سے بخشے جائیں۔ یہ حضور کی رحمت للعالمین ہے کہ 3 دن تک محبوب روتے رہے ہمارے لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے مولا میری امت کو بخش دے۔ تو امت کا کیا فرض بنتا ہے؟ رحمت للعالمین کا مقصد تو آپ سمجھ گئے کہ مطلب کیا ہے۔ وہ یہی مطلب ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں کہ اللہ انہیں عذاب دے اور اے محبوب آپ ان میں موجود ہو، کیونکہ سرور انبیاء علیہ تحیت و ثنا کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ کی شریعت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا قیامت چلے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ جب تک ہو، بظاہراً تو اب ہم گناہگاروں کو حضور نظر نہیں آتے، لیکن اپنے میلاد کی محفل میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دوستان محترم، اصل رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ پہلی امتیں جب بھی کوئی گناہ کرتی تھی تو انہیں عذاب اسی وقت، کئیوں پر مینڈک کا عذاب آیا، کئیوں پر سلاب کا عذاب آیا، کئی امتوں پر ٹڈی کا عذاب آیا، کئیوں پر کس طریقے سے عذاب آئے، لیکن امت محمدی کو یہ شرف نصیب ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی رحمت للعالمین کے صدقے سے کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا۔ تو امت پر بھی کوئی فرض بنتا ہے، امت پر بھی کوئی فرض بنتا ہے۔ تو امت کے لیے کیا فرض ہے وہی آخری بات سنا کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ اس میلاد شریف کے موقع پر ہم سب کو اپنے دلوں میں یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ محبوب دو عالم جو اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی رب اپنی امتی کی فریاد لگاتے رہے اور پھر معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کرتے ہوئے بھی اپنی امت کو یاد کریں مولا رب اپنی امتی، اور قبر انور میں بھی تشریف فرما ہو کر کہ اپنی امت کو یاد کرتے رہیں رب اپنی امتی، اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگتے رہیں، اپنی امت کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ تو امت کو بھی یہ چاہیے کہ جب بھی سرور انبیاء کی عزت و ناموس پر کوئی آواز اٹھائے، کوئی انگلی اٹھائے، کوئی عقیدہ ختم نبوت پر آواز اٹھائے تو ہمیں بھی اٹھ کر کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ آج کے اس دور کے اندر فرانسیسی جو بے غیرتی کر رہا ہے، یہاں ہم چراغاں تو ضرور کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ میں نے اپنے استاد جی کی بات آپ کو سنائی ہے کہ میلاد منانے سے
دو چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے، ایک شیطان ذلیل ہوتا ہے، دوسرا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ میلاد شریف کے ساتھ ساتھ آج کل جو بغاوتیں ہو رہی ہیں، جو اسلام دشمن عناصر ہم لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، انہوں نے یہی موقع دیکھا کہ یہ لوگ خود مست ہیں، محفل کرائی، دیگے پکائی، چاول کھائے اور چلے گئے۔ ان کو ابھی کیا علم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ آج احساس پیدا کریں کہ جب بھی ہمارے محبوب دو عالم کی عزت و ناموس پہ مسئلہ بنے گا، ہم انشاءاللہ سب سے اگلی صفوں میں ہیں۔ یہ اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں۔ میں کوئی وعدہ نہیں دیتا، انسان ہے، وعدہ خلافی بھی ہو سکتی ہے اور وعدہ خلافی کی سزا بڑی سخت ہے، اس لیے میں وعدہ نہیں دیتا۔ اپنے دلوں میں احساس پیدا کریں، یہ جو دشمن عناصر اسلام کے دشمن، یہ صرف ہماری اس دنیا میں ہم پر ظلم نہیں کر رہے، ہماری آخرت کو بھی برباد کرنے میں لگے۔ اگر آج ہم اس طرف نہ اٹھیں، اگر ہم نے آج اس طرف اٹھنے والوں کا، اس کی طرف آواز اٹھانے والوں کا ساتھ نہ دیا، تو کل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں کیا اپنا منہ دکھائیں گے؟ شفاعت تو سرکار نے فرمانی ہے۔ ہم اتنے نیک تو ہے نہیں کہ پہلے طبقے میں بخشے جائیں گے، تیسرے طبقے میں جائیں گے تو شفاعت ملے گی تو بخشے جائیں گے۔ وہاں جو سرکار نے پوچھ لیا کہ جب میری عزت و ناموس پہ حملہ ہوا تھا تب تو کیا کر رہا تھا، تو ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے یہ آج کے اس موقع پر اپنے دلوں پر یہ احساس پیدا کریں کہ حضور کی عزت و ناموس کی بات ہو، جہاں ہمارے بزرگ یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اگر ہم اتنے کمزور ہیں تو خود اگر ان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اپنی زبانوں سے تو برا بھلا کریں، اپنی زبان سے تو استعمال کر سکتے ہیں نا، کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس کا مرنے کا وقت لکھا ہوگا موت اس کو اسی وقت آئے گا۔ حضور کی عزت و ناموس کے لیے ہر وقت تیار رہی۔ اور دو چیزیں جو اہم مسئلے میں آج پڑھ کے آیا تھا وہ یہ ہے، آج کل ہمارے علماء کا بھی یہ انداز ہو گیا ہے، نمبر ایک پہلا مسئلہ جو ہے ہم ڈسپلن کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ محفل میلاد شریف منائی جا رہی ہے، ہوتی ہے، ٹائمنگ ہوتی ہے ہماری 10 بجے، میں خود بھی اس میں ملوث ہوں، میں نے یہ کہتا کہ میں بڑا ڈسپلن ہوں، بڑا پابند ہوں۔ یا تو ہمارے علماء لیٹ آتے ہیں، پروگرام پہ ٹائم پہ پہنچتے نہیں، پھر جب ختم کرنے کا ٹائم ہوتا ہے تو 20 سے 25 منٹ آگے چلے جاتے ہیں۔ اس چیز کا عوام بھی خیال کریں اور جو خطیب بلا رہے ہیں اس کو بھی تنبیہ کریں۔ اسی وجہ سے ہماری عوام کے اندر نفرتیں پیدا ہوتے ہیں، آپس میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے بارے میں بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ کل بہت سارے لوگ ہیں جو سرور عالم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں کیک کاٹیں گے، ضرور کاٹیں۔ کوئی غریب ہے تو وہ ٹافیاں ہی تقسیم کرے، جو کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سال میلاد شریف منانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو آپ کے پاس 20 درہم تھے یا دینار، ان سے آپ نے چنے خریدے، چنوں پر میلاد شریف کا ختم پڑھا کے دعا کی، اور رات کو خواب میں دیکھا کہ سرور انبیاء نے سب کے وہ بکرے اور مرغیاں قبول نہیں فرمائی بلکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چنے مبارکہ تناول فرما رہے ہیں۔ انہوں نے خواب میں آپ کی زیارت کی، تو جو غریب ہے انتہائی وہ ٹافیاں ہی تقسیم کرے۔ لیکن میں جو حضرات کیک کاٹتے ہیں ان کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اکثر لوگ کیک کے اوپر لکھواتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، یا وہ روزہ مبارکہ کی اس طرح اوپر تصویر بناتے ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے ہیں۔ یہ ہرگز نہ کیا، کیونکہ آپ نے چھری کے ساتھ اس کو کاٹنا ہے۔ کیا آپ کے دل کے اوپر چوٹ نہیں لگتی ہوگی اس وقت کہ یار ہم اللہ کے محبوب کے نام کے اوپر چھری چلا رہے ہیں، روضہ رسول کے اوپر چھری چلا رہے ہیں؟
یا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم شریف پہ ہم چھری چلا رہے ہیں، یہ چیز کا ضرور خیال رکھیں، چونکہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ عہد نامہ لکھ رہے تھے تو آپ نے لکھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کفار نے اعتراض کر دیا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں، اگر مانے تو پھر ہمارا جھگڑا ہی کیا ہے، پھر عہد نامہ کس میں؟ ہمارا کوئی جھگڑا تو ہے نہیں، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، یہی تو ہمارا جھگڑا ہے، اس کو کاٹ کر کے محمد بن عبداللہ لکھی ہے۔ جب حضور نے مولا علی کو فرمایا تو مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا ہاتھ تو کٹ سکتا ہے لیکن رسول اللہ لکھا ہوا نہیں کٹ سکتا، جو محمد رسول اللہ لکھ دیا ہے وہ نہیں کٹ سکتا۔ یا رسول اللہ نعرہ حیدری، تو عرض کی کہ علی کا ہاتھ تو کٹ سکتا ہے، اے اللہ کے محبوب آپ کا لکھا ہوا نام علی نہیں مٹا سکتا، پھر خود سرور عالم نے مٹایا۔ تو یاد رکھو اگر آج ہم اور آپ یہ لکھوا کر اوپر پھر چھری چلائیں تو کتنا ہمارے لیے ایک بے ادبی کا سبب۔ یہ کوشش فرمایا کریں، دعا ہے اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے سے جو کچھ ہم نے سنا سنایا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میلاد شریف کی برکت سے گلباز مغل قادری صاحب اور آپ سب لوگ جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مالی ہے جانی ہے یا ان کے ساتھ اس محفل میں شریک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے سبھی کے کاروبار، مال جان، عزت و عظمت میں، علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیوں اور السلام